السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کی اپڈیٹ۔ انجیر ہمارا لدا ہوا تھا پھلوں سے، لیکن آج کچھ ایسی باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا جو کہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کافی زیادہ یہ انجیر گری ہوئی ہے، یہ سوکھ کے گری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ گملہ بہت چھوٹا ہے، پودے نے بہت پھل کیے اور مزید ابھی یہ کچھ سوکھ کے گرے گی۔ کچھ پرندوں نے کھائی ہے، تھوڑی سی تیار ہونے لگی تھی تو یہ چھوٹے سائز میں پکنا شروع ہو گئی۔ آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ چیز بتانی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو ہٹایا نہیں تھا۔ یہاں پہ 10 15 پھل ایک ایک شاخ کے اوپر لگا ہوا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پودے کی جڑیں یہ آلریڈی اس کی روٹ باؤنڈنگ ہوئی ہے، اور میں نے اس کو کسی وجہ سے اس کی ری پوٹنگ نہیں کی۔ اب آپ کو یہ بتا دوں کہ جب 25 پھل ایک ایک جگہ پہ لگا ہوتا ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پودے کو اتنی طاقت ملنی چاہیے کہ وہ مزید جو ہے وہ خوراک بنائے اتنے پھلوں کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ گرمی بھی شدید پڑ رہی تھی آج کل، اور خاص طور پہ کراچی کے لوگ اس چیز کو زیادہ سمجھیں گے، لاہور کے لوگ، ہمارے KPK کے، کہ یہاں پہ شدید گرمی کی وجہ سے پانی جلدی خشک ہوتا ہے، گملہ بھی چھوٹا سا ہے، تو اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ پودا جو ہے وہ اتنا زیادہ پھل کا سنبھال نہیں پاتا۔ اب جو فارنرز ہیں باہر کے ممالک میں، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ 20 25 پھل جو لگا ہوتا ہے اس کو وہ چھوٹے چھوٹے پھل کو ہی پہلے ہی انیشل اسٹیج پہ ہی وہ کاٹ دیتے ہیں اور اس میں 2 3 پھل چھوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم امپورٹڈ پھل کھاتے ہیں، باہر سے جو پھل آتے ہیں جو عموماً پیکنگز میں ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھیں تو وہ چاہے چیریز ہوں، کوئی بھی پھل ہو، آڑو ہو، کچھ بھی ہو، وہ سارے پھل جو ہیں وہ ایک سائز کے ہوتے ہیں، کیونکہ جب پھل کم لگا ہوتا ہے تو پودا اس کو بہت اچھی طرح گرو کرتا ہے اور اس کو بڑے سائز میں لے کے آتا ہے۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پودوں پہ جب پھل آتا ہے تو ہم اس کو ہم کہتے ہیں بس بھرا رہے یہ، اور اسی لیے جتنے پھل ریڈی پہ بک رہا ہوتا ہے، ایون چیریز بھی بہت ہی مختلف کلرز میں اور مختلف سائزز میں آپ کو نظر آئیں گی، ایک ہی کریٹ سے نکلتی ہیں، ایک ہی باغ کی ہوتی ہیں، اور یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس یہاں پہ ابھی بھی بہت سارے پھل لگے ہوئے ہیں، تقریباً یہ 40 سے 50 انجیر اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور یہ گرو بھی کر رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز مناسب ہے، یہ اور بھی بڑی ہو گئی ہیں، اس کا سائز اس سے بھی بڑا ہے، تو یہ اب گرو کریں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھل بڑا ہو کے پک جائے گا۔ امید ہے اس سے فروٹنگ اچھی آ جائے گی، اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ سب سے مین چیز یہ ہے کہ انجیر کے پودے کو پانی کی طلب بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ویسے بھی کیونکہ یہ سارا دن دھوپ میں ہی رہتا ہے تو اس کی وجہ سے پانی اور زیادہ اس کو چاہیے۔ آپ کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اس پودے کی جب بھی اس کو پلانٹ کرنے لگیں تو ریت کا استعمال کم کریں، اور باقی چیزوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریت جو ہے وہ جب گرمی اس کو لگتی ہے تو وہ شدید تپ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پودا جو ہے وہ اپنی جڑیں سنبھال نہیں پاتا اور جڑیں جل جاتی ہیں۔ مٹی میں یہ ہوتا ہے کہ مٹی کی اوپر والی لیئر خشک ہو جاتی ہے، اگر بہت بھی خشک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، جس طرح یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کل اس کو پانی نہیں دے پایا، یہ خشک ہو جاتی ہے جب دھوپ زیادہ لگتی ہے تو یہ مزید خشک ہو کے ہوا کے ساتھ یہ دھول بن کے مٹی اڑنا شروع ہو جاتی ہے، نیچے سے تھوڑی سی گیلی مٹی نکل آتی ہے۔ آپ ہمیشہ دیکھیں زمین میں یہی ہوتا ہے کہ مٹی نیچے سے جو ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، گیلی ہوتی ہے، اس وجہ سے مٹی کسی نہ کسی طریقے سے جو پانی اس نے سٹور کیا ہوتا ہے اس کو لے کے چلتی رہتی ہے، جبکہ ریت میں اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ ریت میں بے شک جڑیں تیزی سے بھاگتی ہیں، آپ پلانٹیشن کے لیے یہ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو آج پھر یہی سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس کو مٹی میں لگائیں۔ جڑیں اس کی تیزی سے بھاگتی ہیں کیونکہ یہ پودا پانی بہت پیتا ہے، پانی زیادہ پینے کی وجہ سے یہ جلدی، میرے پاس اس پودے کو تقریباً تیسرا سال ہے، اور یہ پہلے سال ہی کچھ ماہ کے اندر ہی، میں جب اس کو لے کے آیا تھا تو یہ پلاسٹک بیگ میں تھا، پودا اسٹک سی تھی،
تو یہ پہلے سال ہی یہ روٹ باؤنڈ ہو گیا تھا، یہ گملے کے اندر اس کی جڑیں نکل گئی تھی۔ جب میں نے ابھی اس کو شفٹ کیا تو سارے فرش کے اوپر اس کی جڑیں پھیلی ہوئی تھیں، تو یہ پودا آلریڈی شوک میں چلا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے۔ انجیر کو سن لائٹ بھی چاہیے اور بہت زیادہ پانی چاہیے، اس کے لیے آپ لوگوں کو اس کو بڑے گملے میں ہی لگانا پڑے گا۔ چھوٹے گملے میں آپ لگائیں گے فروٹنگ زیادہ نہیں ہوگی ضرور، لیکن زیادہ نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اس سے مناسب سائز کا پھل لینا چاہتے ہیں، اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ گرین نیٹ لگا دیں۔ کچھ لوگوں نے گرین نیٹ لگائی ہوتی ہے، دھوپ تھوڑی سی کم آتی ہے، تھوڑی سی فلٹر ہو کے آ رہی ہوتی ہے دھوپ اس میں۔ عام طور پہ یہ نیٹ مل جاتی ہے، سستی ملتی ہے یہ۔ تو یہ جو ہے اس نیٹ سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گرین نیٹ سے دھوپ کم ہو کے آتی ہے تو پانی پودے کے پتوں کے اوپر زیادہ دھوپ پڑتی نہیں ہے، اور پانی اتنا زیادہ پودے کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ اتنی گرمی ہے تو اتنا زیادہ پانی جڑوں سے اوپر وہ پمپ کرے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ یہ اپڈیٹ تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ اپڈیٹ شیئر کروں، کیونکہ فگ پلانٹ کے اوپر کافی لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی، پہلی ویڈیوز پسند بھی کافی کی گئیں، تو میں نے سوچا کہ یہ ایک اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں جو کہ بہت ضروری ہے۔ یہ پودا جو ہے یہ جس طرح باقی امرود، انار، باقی پھل کے پودے جو ہیں وہ پہلے پھول نکلتا ہے، پھول کی پتیاں جھڑ جاتی ہیں اور پھر پھل بنتا ہے۔ اس میں پھول نہیں نکلتے، یہ ڈائریکٹ پھل نکلتا ہے، اور اللہ کی شان ہے، ہر ایک چیز میں اس نے اپنی قدرت ظاہر کی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھا ایکسپیرینس ہے۔ اس کے پتے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں، اور یہ پتوں کو سنڈیاں کافی پڑ جاتی ہیں، کیونکہ یہ شاخیں بڑی ہیں، ان کے اوپر چڑیا آ کے بیٹھتی ہے، ان کے پاؤں کے ساتھ سنڈیاں چپکی ہوتی ہیں یا ان کے انڈے چپکے ہوتے ہیں۔ ان بڑے پتوں کے نیچے عموماً تتنیاں آ کے بھی انڈے دے جاتی ہیں، جو کہ بعد میں سنڈیاں بن جاتی ہیں اور وہ ان پتوں کو کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کو اسپرے کر دیا کریں، کیونکہ یہ پورا جال بن جاتی ہے، پورے کے پورے پتے کھا جاتی ہیں۔ تو آپ اسی طرح اپنے پودے کی بھی کیئر کریں۔ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں روز وائن ہے، اس کو پرون کر کے میں نے بہت ہارڈ پرون کیا تھا۔ اب اس کی کافی فلاورنگ آتی ہے وقتاً فوقتاً، اور اس کو پھر میں ہٹا بھی دیتا ہوں۔ اس کی بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے جب یہ کھل جائے گی۔ ابھی چھوٹی چھوٹی کلیاں پھوٹ رہی ہیں اس کی بھی۔ امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو جو ہے کارآمد ثابت ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔